بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفارس کا نائب رؤوف کرد تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتا اور مسکراتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ الفارس کی بیویاں یا داشتہ نہیں، اور یہ خانہ بدوش ہیں جنہیں الفارس نے اپنے جہاز میں پناہ دی ہے۔ رؤوف کرد کے دل میں لڑکیوں نے ہلچل برپا کر دی تھی۔ اس رات جب یہ لڑکیاں عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے باتیں کر رہی تھیں، رؤوف اپنی ڈیوٹی پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ الفارس سلطان ایوبی کے بلاوے پر جا چکا تھا۔ اب جہاز رؤوف کرد کی تحویل میں تھا۔ فلوری عرشے کے جنگلے کے ساتھ کھڑی رہی، روزی ٹہلنے کے انداز سے وہاں سے چل پڑی اور رؤوف کرد کے قریب سے گزرتے مسکرائی۔ رؤوف کرد نے اسے اپنے پاس بلایا اور رسمی سی باتیں کی۔ روزی چلنے لگی تو رؤوف کرد نے اسے رکنے کو کہا۔ میں آپ کے پاس رکی رہتی تو وہ یعنی فلوری ناراض ہوگی، روزی نے کہا۔ ناراض کیوں ہوگی؟ اپنے اپنے دل کی بات ہے، روزی نے کہا۔ ایک روز الفارس نیچے سو رہے تھے اور میں اوپر آپ کے پاس کھڑی تھی تو اس نے دیکھ لیا۔ بعد میں کہنے لگی، میری ملکیت پر قبضہ نہ کرو، رؤوف میرا ہے۔ جب ہم مصر جائیں گے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ الفارس کو پسند نہیں کرتی اور اس ڈر سے آپ کے قریب نہیں آتی کہ الفارس ناراض ہوگا۔ رؤوف کرد کے جذبات میں زلزلے بپا ہو گئے۔ مردانہ فطرت کی کمزوری نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ اس نے فلوری اور روزی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھی، لیکن ان کے حسن اور ڈیل ڈول میں جو کشش تھی وہ اس نے کسی لڑکی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے یہ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک اسے چاہتی ہے تو اس کا دماغ جذبات کے بنائے اس راستے پر چلنے لگا جس پر مرد جاتے نظر آتے ہیں، واپس آتے دکھائی نہیں دیتے۔ روزی اسے طلیسم ہوش ربا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنے کیبن میں اترنے والی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر پیچھے دیکھا۔ رؤوف کرد آہستہ آہستہ فلوری کی طرف جا رہا تھا۔ آج رات سوگی نہیں جو عائشی؟ رؤوف کرد نے فلوری کا وہ نام لیا جو اس نے الفارس کو بتایا تھا۔ روزی نے اپنا نام ازمیز بتایا تھا۔ خانہ بدوشوں کے نام اسی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ رؤوف کرد کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ٹریننگ کے مطابق ایسے انداز سے شرمائی اور مسکرائی کہ اس انداز سے کنواری دلہن بھی نہ شرماتی ہوگی۔ رؤوف کرد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فلوری سکڑ گئی۔ ازمیر نے مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے، رؤوف کرد نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ فلوری نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً گردن گھما کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ رؤوف کرد نے اپنا سوال دہرایا اور فلوری کے اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جو جنگلے پر تھا۔ فلوری نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ الٹا کر کے انگلیاں رؤوف کرد کی انگلیوں میں الجھا دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد فلوری اس جگہ رؤوف کرد کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ جہاز نے لنگر ڈال رکھے تھے۔ 2 3 4 بتیاں سمندر پر تیر رہی تھیں۔ یہ الفارس کے جہاز تھے جو گشت کر رہے تھے۔ آدھی رات کو رؤوف کرد کی جگہ اس کے ایک ماتحت افسر کو ڈیوٹی پر آنا تھا۔ رؤوف کرد نے فلوری سے کہا کہ وہ اس کے کیبن میں چلے اور وہ آتا ہے۔ فلوری چلی گئی۔ جہاز کے عرشے سے صبح کی اذان کی آواز آئی تو فلوری رؤوف کرد کے کیبن سے نکلی۔ اس نے الفارس کے اس نائب کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور الفارس کو وہ خاوند کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے رؤوف کرد سے یہ بھی کہا، الفارس مجھے کہتا تھا کہ رؤوف کے ساتھ بات نہ کرنا، بہت برا آدمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بہت برا آدمی ہے۔ اس نے ہمیں پناہ تو دی ہے لیکن ہماری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اتنی مجبور نہ ہوتی تو اتنی زیادہ قیمت نہ دیتی۔ رؤوف کرد کے دل میں اپنی محبت کا دھوکہ اور الفارس کی دشمنی پیدا کر کے وہ اس کے کیبن سے نکل آئی اور جو باتیں اسے الفارس نے کبھی نہیں بتائی تھیں وہ رؤوف کرد نے اسے بتا دی۔ اس رات سلطان ایوبی سویا نہیں۔ رات اجلاس میں گزر گئی۔ وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا جس سے بیت المقدس کا محاصرہ ناکام ہو جائے۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو بیت المقدس تک پہنچنے کا راستہ نقشے پر دکھایا۔ اس نے نقشے پر ان جگہوں پر نشان لگا رکھے تھے جہاں کچھ دن پہلے صلیبیوں کی چوکیاں تھیں اور اب وہاں اپنے چھاپہ مار تھے۔ یا ہراول کی تھوڑی تھوڑی نفری تھی یا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ راستہ صاف تھا۔ ایسی جگہوں پر بھی اس نے نشان لگا رکھے تھے جہاں صلیبیوں کی قلعہ بندیوں کی ساخت کی چوکیاں ابھی موجود تھیں اور ان میں نفری کچھ زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو بتایا کہ اس نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ اپنی جنگی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا علاج اس نے یہ بتایا کہ یہ سب چوکیاں بلندیوں پر ہیں، اس لیے انہیں نظر انداز کر کے ذرا سا دور سے گزرنا ہے۔ ان میں جو فوج ہے وہ ان میں بیٹھی رہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی نفری باہر آ کر ہمارا راستہ روکنے کی جرت نہیں کرے گی، لیکن دور سے ہمیں دیکھ کر ان میں سے قاصد بیت المقدس جا کر خبر دے دیں گے، ایک سالار نے کہا۔ پھر ہم
بیت المقدس والوں کو بے خبری میں نہیں لے سکیں گے۔ بے خبری میں جا لینے کی امید دل سے نکال دو، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں۔ ان کا انداز بتاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو شہر میں پہلی فوج ہے جو کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ یہ شہر کے دفاع کے لیے محفوظ اور تیار رکھی گئی ہے۔ وہاں سے جاسوس اطلاع لائے ہیں کہ یہ فوج دن رات محاصرے میں لڑنے اور محاصرہ توڑنے کی مشق کرتی رہتی ہے۔ اس میں اضافہ یوں ہوا ہے کہ ہم نے جو مقامات فتح کیے وہاں کی بھاگی ہوئی فوج بھی بیت المقدس چلی گئی ہے۔ اس میں زیرہ پوش نائٹ بھی ہیں۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ محاصرے کے دوران یہ نائٹ دروازوں سے باہر آ کر حملے کریں گے اور ہر حملے کے بعد شہر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ ہم سے سیکھا ہے، جھپٹا مارو اور غائب ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم دشمن کو بے خبری میں جا لو گے۔ دشمن تمہارے انتظار میں تیار کھڑا ہے۔ پھر بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ صلیبیوں کی کسی چوکی سے کوئی قاصد بیت المقدس نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس اور ان کی چوکیوں کے درمیان ہمارے چھاپہ مار موجود ہیں، کسی کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ فوج کی تعداد کے متعلق جاسوس مختلف اطلاعات لائے ہیں۔ ان سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر صلیبیوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہاں مسلمان قید اور نظر بندی میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے۔ شہر کی دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیر صحیح معنوں میں موسلا دھار بارش کی طرح آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل صلیب کی سی ہے۔ اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہیں اور راستے وغیرہ دکھائے، پھر محاصرے کے متعلق ہدایات دیں اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ رفع کر لے اور کوئی سوال خواہ وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو پوچھ لے۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی ڈائری سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی اس میں لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراً داخل ہو جانا چاہیے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلعے فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے وہ بیت المقدس پر جلگار کو التوا میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا۔ اس نے کہا، خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے، بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ میرے رفیقو، اس نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا، حدین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہی تھی، انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صرف لڑائیاں لڑی ہیں، خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہایا اور دشمن کو وقت اور مواقع فراہم کیے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کر لے۔ پھر ہم زمین دوز جنگ لڑتے رہے۔ صلیبی طلسماتی حسن والی اور ناز و ادا اور چرب زبانی کی ماہر لڑکیاں ہمارے امیروں، وزیروں، فوجی اور شہری حاکموں کے پاس بھیجتے رہے۔ صلیبیوں نے تحریب کاری اور سازش کے ماہرین ہماری صفوں میں داخل کیے۔ ان لڑکیوں اور ان آدمیوں نے جو تباہی مچائی اس سے تم میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں۔ علی بن سفیان، غیاث بلبیس اور ان کے محکموں نے بڑی جان فشانی سے اس نظر نہ آنے والے محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں تجربہ کار حکام اور سالار غداری کے جرم میں قتل ہوئے، بغاوتیں ہوئیں اور ہم نے دبائیں۔ دشمن کا کیا مقصد تھا؟ نظریاتی تحریب کاری اور ہمارے مذہب اور ایمان کو کمزور کرنا، ہماری اٹھتی ہوئی نسل کو ذہنی عیاشی کا عادی بنانا۔ دشمن نے ہمارے درمیان ایمان فروش پیدا کیے۔ دشمن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا قبلہ اول پر قابض رہے اور ہمارے ایمان فروش بھائیوں کی مدد سے مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو جائے۔ تم بھولے نہیں ہوگے کہ 5 سال گزرے جب میں شمالی علاقوں میں دشمن سے الجھا ہوا تھا۔ ریجینالڈ شہزادہ ارنات مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ یہ میرے بھائی الملک العادل اور امیر البحر حسام الدین لولو کا کمال تھا کہ انہوں نے بروقت حرکت کی اور اس صلیبی کو پسپا کیا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے انتقام لے لیا ہے۔ دشمن کا مقصد ہمارے مذہب کے سرچشموں کو بند کرنا اور انہیں عیسائیت کا منبع بنانا ہے۔ ہمیں دشمن کے مقصد
اور عزائم کو تباہ کرنا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس جنگ کے اس پہلو کو سامنے رکھو۔ یہ ہماری نظریاتی جنگ ہے۔ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ قوم نے تلوار سپاہی کے ہاتھ میں دی ہے اور قوم کی تاریخ نے نظر ہم پر لگا دی ہے۔ خدائے ذوالجلال کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ذرا غور کرو، ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا، اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی نے جذباتی سی آہ لے کر کہا، آہ میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو، جب عمر بن عاص اور ان کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے۔ وہ بیت المقدس گئے، حضرت بلال ان کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تھی اور اس نماز کی اذان بڑی مدت بعد حضرت بلال نے دی تھی۔ حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن مسجد اقصیٰ میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ بلال، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے در و دیوار نے بڑی لمبی مدت سے اذان نہیں سنی۔ آزادی کی پہلی اذان تم نہ دو گے؟ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو مسجد اقصیٰ میں سب کی دھاڑیں نکل گئی تھیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے دور میں ایک بار پھر مسجد اقصیٰ اذان کو ترس رہی ہے۔ 90 برسوں سے اس عظیم مسجد کے در و دیوار کسی مؤذن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد اقصیٰ کی اذانیں ساری دنیا میں سنائی دیتی ہیں۔ صلیبی ان اذانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس مقدس مقصد کو سامنے رکھو، ہم کوئی عام سی جنگ لڑنے نہیں جا رہے، ہم اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب لکھنے جا رہے ہیں جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے لکھا اور ان کے بعد آنے والوں نے اس درخشاں باب پر سیاہی پھیر دی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا کے حضور ماتھوں پر روشنی لے کر جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر آ کر پھول چڑھایا کریں، تو تمہیں بیت المقدس میں یہ ممبر رکھنا ہوگا جو 20 سال گزرے نور الدین زنگی مرحوم مغفور نے وہاں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے یہ ممبر سب کو دکھایا اور کہا، یہ ممبر زنگی مرحوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی لائی ہیں۔ ہمیں اس بیٹی کی لاج رکھنی ہے جو قوم کی 200 بیٹیوں کو ساتھ لائی ہے، کہ ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں پیاسا نہ مر جائے، کوئی زخموں سے اس لیے نہ مر جائے کہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں میدان جنگ میں عورتوں کو لانے کے حق میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کو میں نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ غیرت اور قومی وقار کی یہ علامت ہمارے سامنے رہے، اور ہم سب یاد رکھیں کہ ہماری اسی قسم کی بیٹیاں بیت المقدس میں کفار کی درندگی اور عیاشی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے رفیقو، قوم کی بیٹی اور قوم کے شہید کو فراموش کر دینے والی قوم کو خدا بھی فراموش کر دیا کرتا ہے، اور اس کی لوہے تقدیر پر عمر بھر کی لعنت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم روز قیامت لانتیوں میں اٹھائے جاؤ گے یا ان میں جن کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفان کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن قاضی بہاؤالدین شداد اور اس دور کے واقعہ نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھا کہ جب بھی اس کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گھونسے مارنے لگتا اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ اس آخری جنگی اجلاس میں اس نے سالاروں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی، ان کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانداروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی اور سلطان ایوبی کی تھی۔ سب چلے گئے تو سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ سمندر کی کیا خبر ہے۔ الفارس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور سکندریہ سے اسے پیغام ملتے رہتے ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے بحری بیڑے کے کوئی آثار نہیں۔ ٹائر کی بندرگاہ میں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں۔ میرے جاسوس چھوٹی بات بانی کشتیوں میں ماہی گیروں کے بحروب میں وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ٹائر اور اس سے آگے صلیبیوں کے بیڑے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو بیڑا موجود ہے یہ تیاری کی حالت میں ہے، اور صلیبیوں نے جہازوں میں جل کر اڑنے والے بارود کی نلکیاں لگا دی ہیں جو دور سے آتی ہیں اور بادبانوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ نلکیاں اتنی ہی دور سے آ سکتی ہیں
जितनी दूर तुम्हारे जलते हुए फलीतों वाले तीर जा सकते हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम में से किसी के भी दिल में डर नहीं। अल्फारस ने कहा, बहरी छापामार इस हद तक तैयार हैं कि बहरी जंग के दौरान वो छोटी कश्तियों में दुश्मन के जहाज़ों के करीब जाकर उनमें सुराख करने और उन पर आग फेंकने को तैयार हैं, बशर्ते ये कि जंग रात को हो। सुल्तान अयूबी ने कहा, दिन के वक़्त किसी छापा मार को समुंदर में ना उतारना, जोश में आकर जाने ज़ाया होंगी। मोहतात रहना अल्फारस, जिस तरह तुम माही गिरों के बहरूप में अपने जासूस टायर तक भेजते हो, उसी तरह दुश्मन के जासूस तुम्हारे जहाज़ों के करीब आते होंगे। अपने जहाज़ों को एक दूसरे से दूर रखना ताकि अचानक हमले की सूरत में सब घेरे में ना आ जाएं। उन्हें इस तरह फैला रखो कि दुश्मन को घेरे में ले सको। आपस में राबता दिन में झंडियों से और रात को बत्तियों से करो। जब अल्फारस सुल्तान अयूबी से रुखसत हुआ, सहर का वक्त हो गया था। वह नमाज के लिए वहीं रुक गया। अल्फारस उसे अपने करीब से आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा वो इंटेलिजेंस का कमांडर हसन बिन अब्दुल्ला था। उसने अल्फारस से हाथ मिलाकर पूछा, मुबारक हो भाई, एक ही बार दो लड़कियों से शादी कर ली है, दोनों को साथ रखा हुआ है, अपने साथ मरवाने का इरादा है? ओ हसन, अल्फारस ने अंधेरे में उसे पहचानते हुए कहा, वो तो यार पनाह गज़ीन लड़कियां हैं, यहीं साल पर छुपी हुई थीं, खाना बदोश हैं। कहती थीं कि उनका सारा कबीला जंग की जद में आकर घोड़ों तले कुचला गया है, और यह महज इत्तफाक है कि ये दो लड़कियां जिंदा रहीं और साहल तक पहुंच गईं। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, सलीबियों ने बाकी सब खाना बदोशों को घोड़ों तले रौंद डाला और इतनी ज्यादा खूबसूरत दो लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया। समंदर में रहकर तुम खुश्की पर रहने वाले इंसानों की फितरत को शायद भूल गए हो। अल्फारस हंस पड़ा और बोला, हसन भाई, जासूसी करते करते तुम अब चीलों और कौवों को भी सलीबियों के जासूस समझने लगे हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि ये लड़कियां दुश्मन की जासूस होंगी? हो सकती हैं, हसन ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही जिंदा दिल हो। अल्फारस, इन लड़कियों को टायर के करीब साहल पर उतार आओ। अजनबी लड़कियों को जंगी जहाज में रखना मुनासिब नहीं। ये नेकी नहीं होगी कि मैं उन्हें मिस्र ले जाकर उनके साथ शादी कर लूँ। अल्फारस ने कहा, या एक के साथ शादी कर लूँ और दूसरी की शादी किसी और अच्छे आदमी से करा दूँ। गरीब लड़कियां हैं, उन्हें साहल पर उतार दूँ तो तुम जानते हो कि सलीबी उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हो सकता है वो सलीबी ही हूँ। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, सुनो अल्फारस, तुम बच्चे नहीं हो, मामूली सिपाही भी नहीं हो, बहरिया के तजर्बाकार कमांडर हो। सोचने और समझने की कोशिश करो। मुझे बताया गया है कि तुम फुर्सत का सारा वक्त उन लड़कियों के साथ हंसते खेलते गुजारते हो। हजार कसमें खाओ, मैं नहीं मानूंगा कि तुमने उन्हें पाक साफ और नेक लड़कियां बना के रखा हुआ है। वो अगर तुम्हें धोखा ना दें तो तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो। हसीन और जवान औरत का जादू फराइज से गुमराह कर देता है। बहुत कुछ हो सकता है अल्फारस, उन लड़कियों को कहीं छोड़ आओ। अगर मैंने तुम्हारा कहा ना माना तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये लड़कियां कैसी हैं। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, अगर मशकूक हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे जहाज से उतरवा कर अपने पास बुला लूंगा, मगर मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हम पुराने दोस्त हैं, तुम खुद ही कोशिश करो कि मैं फ़र्ज़ की अदायगी में दोस्ती को कुर्बान ना कर दूं। मुझसे किसी बेहूदगी की तवक्को ना रखो हसन। अल्फारस ने कहा, तुम दोस्ती की बात करते हो, मैं तो फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। ये लड़कियां कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मुझे इन पर ज़रा सा भी शक हुआ तो इन्हें साहल पर उतारूंगा नहीं, जिंदा समंदर में फेंक दूंगा। वापस किस वक्त जा रहे हो? हसन बिन अब्दुल्ला ने पूछा। नमाज पढ़कर कुछ देर सोऊंगा, बहुत थक गया हूँ। अल्फारस ने कहा, फिर चला जाऊंगा, शाम तक कश्ती जहाज तक पहुंचा देगी। अल्फारस से फारिग होकर हसन बिन अब्दुल्ला उस कमरे की तरफ चला गया जहां उसके महकमे के आदमी रहते थे। उनमें से एक को बाहर बुलाकर उसे कहा कि अल्फारस बदरून का जहाज फला मुकाम पर लंगर अंदाज है। वो कश्ती में जहाज तक जाए और अल्फारस के नायब राउफ कुर्द से कहे कि उसे हसन बिन अब्दुल्ला ने भेजा है। राउफ कुर्द के नाम हसन ने पैगाम दिया कि उस आदमी को किसी ड्यूटी पर लगा ले। उसे दोनों लड़कियों के मुतालिक मालूम करना है कि जहाज में उनकी कोई दरपर्दा सरगर्मी तो नहीं, अगर है तो लड़कियों को जहाज से हटाकर अपने पास बुला लिया जाए। हसन बिन अब्दुल्ला ने आपने उस आदमी को हदायत दी और एक बादबानी कश्ती का इंतज़ाम करके उसे रुखसत कर दिया। हवा का रुख बड़ा अच्छा था और हवा तेज भी थी। कश्ती जल्दी जहाज तक पहुंच गई। जहाज से रसा लटकाकर उस आदमी को ऊपर कर लिया गया और राउफ कुर्द से मिला, उसे पैगाम दिया और अपना मकसद जुबानी भी बताया और यह भी बताया कि वह तजर्बाकार जासूस है। राउफ कुर्द का चेहरा बता रहा था कि उसे यह आदमी अच्छा नहीं लगा।
لیکن اس آدمی کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے دل میں جتنی قدر ایک جاسوس کی ہے اتنی سالار کی بھی نہیں، اور ایک جاسوس کی رپورٹ پر ایک سالار کو سزائے موت دے دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ کے اس جاسوس کی خاطر تواضع کی۔ آپ لڑکیوں کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں؟ جاسوس نے رؤف کرد سے پوچھا۔ ان کے متعلق آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو بتا دیں، ہم انہیں اسکلان تفتیش کے لیے لے جائیں گے۔ میں نے ابھی تک ان کی کوئی حرکت مشکوک نہیں دیکھی، رؤف کرد نے جواب دیا۔ زیادہ تر الفارس کے کمرے میں رہتی ہیں۔ رؤف کرد کو فوراً فلوری کا خیال آ گیا تھا۔ اگر جاسوس ایک روز پہلے آتا تو رؤف کرد کا جواب یہ ہوتا کہ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ 6 جہازوں کا کمانڈر ان لڑکیوں کے ساتھ مگن رہتا ہے۔ مگر فلوری نے گزشتہ رات اسے بتایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے، روزی ان کی ہم راز تھی۔ اب رؤف کرد کسی قیمت پر فلوری سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں الفارس کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ الفارس کو لڑکیوں سے محروم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود فلوری سے محروم ہو جاتا۔ مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے، جاسوس نے کہا۔ الفارس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاسوسی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ نے حکم پڑھ لیا ہے، میں خود دیکھوں گا کہ لڑکیاں کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ مجھے اگر ان پر جاسوسی کا نہیں، صرف یہ شک بھی ہوا کہ الفارس ان میں فرائض کے اوقات میں محو رہے ہیں تو میں ان لڑکیوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اگر الفارس کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں جاسوسی کر رہا ہوں تو مجھے آپ کے خلاف یہ بیان دینا پڑے گا کہ میرے متعلق الفارس کو آپ نے بتایا ہے، کیونکہ آپ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ یہ جنگی جہاز تھا جس میں جہاز کا عملہ بھی تھا، اور اس میں بحری لڑائی کی تربیت یافتہ بری فوج بھی تھی۔ جہاز کی صفائی وغیرہ، کھانے پکانے اور دیگر کاموں کے لیے فوجی ملازم بھی تھے۔ وہاں ایک آدمی کا اصل روپ چھپائے رکھنا مشکل نہ تھا۔ الفارس کمانڈر تھا، وہ ان چھوٹے چھوٹے ملازموں اور سپاہیوں میں سے کسی کو الگ کر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی اجنبی ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رؤف کرد جگہ جگہ گھوم پھر سکتا تھا، مگر رؤف کو یہ شخص بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جاسوس نے اسی روز دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیا، اور اس نے اسی روز رؤف کرد سے کہہ دیا، یہ لڑکیاں خانہ بدوش نہیں اور یہ مصیبت زدہ بھی نہیں۔ مجھے شک ہو گیا ہے۔ اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں، رؤف کرد نے کہا، مجھے ان پر کوئی شک نہیں ہوا۔ آپ کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، جاسوس نے کہا۔ ٹھنڈے علاقوں کی خانہ بدوش عورتوں کے رنگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا نہیں ہوتا، اور ان میں یہ نفاست اور نزاکت نہیں ہوتی۔ محترم، ہماری جنگ ایسی ہی لڑکیوں سے رہتی ہے، یہ لڑکیاں یہاں نہیں رہیں گی۔ کچھ دن دیکھ لو، رؤف کرد نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو واقعی مصیبت زدہ ہوں اور تم انہیں کسی اور مصیبت میں ڈال دو۔ ہاں، جاسوس نے کہا، میں جلد بازی نہیں کروں گا، کچھ دن دیکھ کر یقین کروں گا۔